السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے دن جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے نوٹ بک ایل ایم۔ نوٹ بک ایل ایم ایک انتہائی ہی اہم قسم کا ایک ڈاکومنٹ ہے اور ایک اے آئی ٹول ہے، اور یہ بنیادی طور پر اس سے پہلے کے جو ٹول ہم نے دیکھے ہیں وہ اپنا سارا کام جو ہے نا وہ از خود کرتے ہیں، اپنی سوچ سے کرتے ہیں، اپنے ہی ان کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اور اس کے مطلب وہ دائرے سے باہر نکل کر کھیلتے ہیں، جبکہ یہ ایک ٹول ایسا ہے جو کہ دائرے کے اندر رہ کر کے کھیلتا ہے۔ دائرے سے مراد کیا ہے؟ جو چیزیں ہم اس کو دیتے ہیں یہ صرف انہی چیزوں کے متعلق جو ہے نا وہ کام کرتا ہے، انہی میں سے چیزیں نکالتا ہے، انہی کو بناتا ہے، ان سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ سورسز کے اوپر کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر اگر آپ دیکھیں، سب سے اوپر ریسنٹ ہے، پھر شیئرڈ ہے، پھر ٹائٹل ہے، پھر اس کے بعد ڈاؤن لوڈ ہے، ٹھیک ہے، ڈاؤن لوڈڈ ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ اس سے پہلے ابھی تک آپ نے کیا بنایا ہے، آپ کو شیئر کیا چیز ہوئی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد نیچے دیکھیں کریٹ نیو پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ آپ کو از خود بھی آپ کوئی چیز اس پر سرچ کرنا چاہیں وہ بھی آپ اس کے اندر سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی چیز آپ سرچ کرنا چاہیں وہ آپ اس کے اندر سرچ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے پی ڈی ایف، کسی بھی قسم کی پی ڈی ایف آپ اس کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی آڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں، تصویر، کسی ویب سائٹ کا لنک، یوٹیوب کی کسی ویڈیو کا لنک، اور کوئی ٹیکسٹ کاپی کر کے آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کے آپ اس کے اندر سورس ایڈ کریں گے، چاہے ویڈیو کی شکل میں ہو، آڈیو کی شکل میں ہو، یوٹیوب کی ویڈیو کی شکل میں ہو، پی ڈی ایف کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، آپ اس کے اوپر وہ سورس جب ایڈ کریں گے تو یہ ان سورسز کو جو ہے نا وہ جو اینالائز کرے گا، اس سے نتیجہ اخذ کرے گا۔ مثال کے طور پر رات کو میں نے کلاس میں بتایا کہ ہم نے یہ ایک پہلی کلاس کے نام سے ایک سورس ایڈ کیے ہیں، اس کے اندر 4 سورس تھے۔ ایک اس کے اندر ورڈ کی فائل تھی جو ایک پیپر بنا ہوا ہے، دوسرا اس کے اندر اسلامک پرنسپل آف وغیرہ وغیرہ یہ ایک فتویٰ تھا، تیسرے نمبر پر بنور ٹاؤن کے حوالے سے ایک بندے کی یوٹیوب ویڈیو کا ولاگ تھا، اور چوتھے نمبر پر بنور ٹاؤن کی جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کا لنک تھا۔ یہ 4 سورس ہم نے ایڈ کیے تھے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سورس ایڈ کرنے کے بعد یہاں نیچے آپ دیکھیں تو چیٹ کا آپشن ہے۔ یہ چیٹ کے آپشن پہ آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو ایک اوور ویو یہ اپنی مرضی سے دے دیتا ہے شروع میں۔ یہ دیکھیں پہلی کلاس، یہ تمام ذرائع اور یہ وہ فلاں ساری اس نے دیے ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ میں نے اس کو کہا کہ 4 سورسز کا خلاصہ بتا دو، تو اس نے 4 سورسز کا خلاصہ مجھے یہ بنا کر کے دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا، ایک سوال کیا کہ جہاں بنور ٹاؤن میں موبائل فون پر پابندی کی کیا وجہ ہے، اس کے متعلق بھی اس نے بتا دیا، اور ساتھ ان سورسز جو میں نے سورس دیے تھے، یہ دیکھیں ان سورسز کا اسکرپٹ بھی ساتھ دے دیا ہے کہ یہ اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ یہ اس ویڈیو میں بتائی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں یہ سارا کچھ اس نے اس کی ویب سائٹ سے لے کر کے دے دیا ہے، جو بنور ٹاؤن کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو کچھ ہے یہ سارا کچھ دے دیا۔ آپ اس کو کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے بہت ساری اور چیزیں ہیں جو اس نے بنا کر کے مجھے دے دی ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد علامہ محمد یوسف بن نوری کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں اس کے اندر سرچ کی ہوئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ایڈ کرتا سورسز ہیں یہ صرف اسی دائرے کے اندر رہ کر کام کرتا ہے، اس سے باہر نکل کر کام نہیں کرتا۔
اسی کے اندر رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں تو تیسرے نمبر پر اس میں آتا ہے اسٹوڈیو۔ اسٹوڈیو میں جب آپ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو سامنے دکھائی دیتی ہیں۔ کچھ اگر ویب پر کھولیں گے تو کچھ مزید چیزیں بھی کھلتی ہیں، لیکن ایپ میں کھولیں گے تو یہ والی چیزیں لازمی کھلیں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے آڈیو اوور ویو، جو میرا یہ نیچے تیار ہوا ہے، یعنی جتنے 4 سورسز آپ نے دیے ہیں ان چاروں سورسز کو یہ پڑھے گا، ان کا مطالعہ کرے گا اور ان کے اوپر ایک اوور ویو بنا دے گا۔ اور وہ اوور ویو کیا ہے یہی دیکھیں، ابھی آپ سن لیں، یہ آپ کو دکھائے گا۔ کے بانی شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ اور ان کے بعد آنے والے محتممین کی قبریں بھی موجود ہیں۔ ہاں، ان قبروں کا وہاں موجود ہونا محض ایک اتفاق نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی پوڈ کاسٹ ٹائپ کی ایک وہ بنا دے گا۔ یہ اوپر ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے، آپ اس کو اپنے موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ یہاں سے ڈاؤن لوڈ نہ ہو تو آپ کسی بھی براؤزر میں جائیں گے، کروم براؤزر میں یا کسی میں بھی، وہاں جا کر آپ اپنی اسی آئی ڈی کو لاگ ان کریں گے اور اس کو وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں، ہم نے اس سے کچھ ایک انفو گرافکس بنائی ہے جو میں نے رات کو دکھائی بھی تھی۔ یہاں سے آپ ویڈیو اوور ویو بھی بنا سکتے، ویڈیو بھی بن سکتی ہے، آڈیو بھی بن سکتی ہے اور ویڈیو بھی بن سکتی ہے۔ ویڈیو کس قسم کی ہوگی؟ ویڈیو جو ہے وہ میں لنک اس کا گروپ میں شیئر کر دوں گا کہ ویڈیو اس قسم کی بنتی ہے۔ اس کے بعد آپ فلیش کارڈ اس سے بنوا سکتے ہیں، کوئز بنوا سکتے ہیں، سلائڈ ڈیسک بنوا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس سے بنوائی جا سکتی ہیں۔ یہ بھی دیکھیں، 2 چیزیں ہم نے رات کو بنا لی تھی، 3 چیزیں ابھی بن رہی ہیں۔ دیکھیں انفو گرافکس کس قسم کی بنتی ہیں، ابھی یہ ہمارے سامنے شو ہو جائے گی۔ یہ اس قسم کی انفو گرافکس بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو کی پوسٹیں جو آپ نے اس کو جو زبان دی ہوئی ہوگی یہ اسی زبان کے حوالے سے کام کرے گا۔ اردو زبان دیکھ کے سلیکٹ کریں گے تو اردو میں کام کرے گا، اور اگر کوئی اور زبان دیں گے تو اس میں، مثال کے طور پہ 4 سوال اس نے کوئز اسلامک اسٹڈیز کے سوالات بنا دیے ہیں۔ اس میں 10 سوال ہیں اور 10 سوالوں کے ABC کر کے جواب بھی اس نے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک وہ سوال نامہ طے بنایا ہوا ہے، تو 10 کے قریب نیکسٹ 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 اس قسم کی چیزیں اس نے کریٹ کر دی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم نے اس کو فلیش کارڈ اگر اس سے بنوائیں تو یہ دیکھیں فلیش کارڈ کیا ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ فلیش کارڈ ہے، یہ سوال اور according to the provided Islamic studies material what is the primary motive behind human action، ٹھیک ہے جی، عقائد۔ یہ اس قسم کے سوال جو میرے اس کے اندر موجود تھے ان سوالوں کو فلیش کارڈ کے طور پر بنا دیے۔ اب اس کے اندر ایک اور چیز جنریٹ ہو رہی ہے جو ہم نے اس کو سلائڈ وغیرہ بنانے کا کہا ہے، ظاہر ہے یہ تھوڑا ٹائم لینے کی چیز ہے تو یہ ٹائم لے رہی ہے۔ اس قسم کی بڑی خوبصورت، شاندار اور اہم کام اس کے اندر کیے جا سکتے ہیں، بڑے دینی کام اس کے اندر کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے اس کی مثال دی کہ ایک مولانا ہے، مولانا انعام الحق قاسمی، انہوں نے ایک اپنی اسی طریقے سے ایک چیز بنائی ہے، یہ ان کا لنک ہے، اور یہ انڈیا کے رہنے والے ہیں۔ ان کی 79 کے قریب کتابیں ہیں، 79، وہ ساری کتابیں انہوں نے اپلوڈ کر دی ہیں اس کے اوپر، نوٹ بک LM کے اوپر، اور اس کا پھر لنک شیئر کر دیا ہے اور دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ میں بھی اس کو کھولتا ہوں، کھولنے کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میرا دین میرا رہبر کے نام سے انہوں نے ایک چیز بنائی ہے۔ میں اس سے جتنے سوال یہاں پر پوچھوں، پہلے ہم سورسز کو دیکھ لیتے۔ یہ دیکھیں، اذان کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، یہ ان کی کتاب ہے۔ حج و عمرہ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا یہ ہے۔ نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، قرآنی دعائیں، قربانی کے مسائل، قرآنی دعائیں، یہ دیکھیں، یہ ایک PDF ہے،
جو انہوں نے یہاں اس کے اوپر اپلوڈ کر دیا. ہم اس پی ڈی ایف کو اگر تھوڑا سا دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں یہ کس نے بنائی ہے، کس نے لکھی، ساری کتاب یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پوری کتاب ہے. اب اس کتاب کو کون پڑھے، کیسا پڑھے، کس انداز سے پڑھے، اور اب یہاں سے میں اس کو ختم کرتا ہوں اور اس سے سوال، اسی سے میرا دین میرا رہبر میں آ کر چیٹ میں آتا ہوں. یہاں پر یہ سورسز تھے اور یہ چیٹ ہے. چیٹ میں آ کر اس سے اسی کے متعلق سوال پوچھ لوں کہ والدین کے لیے قرآن پاک میں کون کون سی دعائیں ہیں. تو اب یہ مجھے تھوڑا سا انہی کتابوں میں سے، یہ جو 79 سورسز دیے گئے ہیں انہی میں سے سرچ کرے گا، انہی میں سے جواب بنائے گا اور مجھے دے گا. باہر سے سرچ نہیں کرے گا. جو سورسز ہم نے اس کو دیے ہوئے ہیں انہی سورسز کا جواب بنائے گا، اور جواب بنا کر کے اب یہ ڈھونڈ رہے، تلاش کر رہے. یہ دیکھیں جی، سارا کچھ اس نے دے دیا. قرآن پاک میں والدین کے لیے نہایت جامع اور خوبصورت دعائیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی، رب اغفر لی ولی والدیہ. دوسرے نمبر پر آ گیا رب اغفر لی ولی والدیہ ولمن دخل بیتی. حضرت نوح. تیسرے نمبر پر جو ہے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ ساری انہی کتابوں میں سے باحوالہ اس نے مجھے نکال کے دی. یہ دیکھیں، میں اس کے اوپر جیسے ہی کلک کرتا ہوں نیچے کہتا ہے قرآنی دعائیں نامی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے. دوسرے نمبر پر دوسرے پہ کلک کرتا ہوں، وہی نیچے ایک حوالہ آ گیا کہ قرآنی دعائیں نامی کتاب ہے، وہاں موجود ہے. تیسرے پہ جاتا ہوں تو وہ بھی قرآنی دعائیں، یہ دیکھیں اس میں موجود ہے. یہ دیکھیں، یہ سارا کچھ اس نے اسی انداز سے بڑا خوبصورت سا بنا کر کے مجھے دے دیے. اور اگر میں اس میں یہاں پر جا کر، چونکہ یہ کسی اور کا بنایا گیا ہے تو ہم اس کا اسٹوڈیو جو ہے وہ بہرحال نہیں کھول سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں، بہت شاندار ہیں اور ہمارے بڑے کام کی ہیں. اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس سے ہم اپنا دینی کام بھی لے سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق میں انشاءاللہ ملیں گے.